السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنازے کی نماز جوتے پہن کر ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ میں تفصیل سے بتاؤں گا مفتی عمران خان چھرہ علی گڑھ سے۔ بس درخواست ہے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پر ہیں تو فالو کر لیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم دین سیکھتے نہیں، قرآن اور حدیث کو سمجھتے نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور ہم اپنے بڑوں کی، علماء اکرام کی بات نہیں مانتے۔ ایک جگہ نماز جنازہ میں نے پڑھائی، اعلان کیا کہ جس جگہ نماز جنازہ ہو رہی ہے وہ جگہ گندی ہے، کتے وغیرہ پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، اپنے شوز اور چپل میں سے پیروں کو نکال کر اس کے اوپر رکھ لیں۔ تو آواز آ رہی پیچھے سے، ارے اس میں کیا بات ہے، اندر کر لو یا اوپر نکال کر پیروں کو رکھ لو، اس میں کیا حرج ہے؟ بڑا افسوس کا مقام ہے، ہم سمجھتے نہیں اور بات نہیں مانتے علماء کرام کی۔ دیکھو، یاد رکھو، نماز جنازہ بھی ایک عام جو نمازیں ہیں ظہر عصر وغیرہ کی طرح نماز ہے، بس فرق یہ ہے کہ نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ نے جو شوز اور جو چپل، جو سینڈل آپ نے پہنے ہوئے ہیں، پیر اندر ہے، تو کیا آپ فرض نماز ظہر پڑھ لیں گے؟ اب جہاں آپ پڑھیں گے مسجد کے اندر، وہ شوز، وہ چپل، وہ سینڈل آپ لا نہیں سکتے، اتار کر آتے ہیں، لا کیوں نہیں سکتے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ شوز نیچے سے، جس کو سول بولتے ہیں، جو زمین کے چپک کر چلتا ہے، نیچے کا حصہ وہ گندا ہے، آپ پڑھیں گے نہیں۔ تو زمین صاف ہے تب بھی آپ نہیں پڑھیں گے، اتار کر آپ پڑھتے ہیں۔ زمین اگر گندی ہے، جیسے مسجد میں نہیں ہے، آپ ایک جنرل ہیں، زمین گندی ہے تب بھی آپ نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ زمین گندی ہے۔ تو یہی سیم ٹو سیم مسئلہ اس کا بھی ہے، جنازے کی نماز کا۔ جس جگہ نماز جنازہ ہو رہی ہے وہ جگہ اگر صاف ہے، جیسے مسجد صاف تھی تو شوز پہن کر ہم ظہر وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، ایسے ہی وہ شوز پہن کر جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے، جگہ صاف ہے۔ کیا کرتے ہیں ہم مسجد میں؟ شوز اتار کر پھر نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی جنازے کی نماز ہے، جب زمین صاف ہے، شوز چپل وغیرہ اتار کر پھر نماز پڑھیے۔ جیسے بعض قبرستان میں جگہ بنا دی جاتی ہے، بعض جگہ دیوار ہوتی ہے تاکہ کوئی جانور گندگی نہ کرے، تو بہتر بھی یہی ہے، ایسی جگہ تلاش کرو جہاں نماز جنازہ پاک جگہ میں پڑھی جائے، چپل وغیرہ اتار دو۔ اب اگر زمین گندی ہے اور شوز آپ پہنے ہوئے ہیں تو کیا ظہر پڑھ لیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ زمین ناپاک ہے، شوز ناپاک ہیں۔ تو جہاں بازاروں میں نماز ہوتی ہے، جہاں گندگی کا خدشہ، اندیشہ، شک ہے کہ یہاں جانور پیشاب پاخانہ کرتے ہوں گے، گرچہ سوکھ گیا وہ، تو وہاں آپ نماز جنازہ، زمین بھی گندی، شوز جو آپ پہنے ہوئے ہیں، نیچے کا سول وہ بھی گندے ہونے کا خدشہ ہے، یقین تو نہیں کہہ سکتے، لگ گیا ہو، تو آپ نماز جنازہ کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ نماز جنازہ ہوگی نہیں، جیسے ظہر نہیں ہوں گے۔ علماء اکرام کی بات نہیں مانتے، میں نے اعلان کیا وہ مذاق اڑانے لگے۔ یہ امت جاہل نہیں ہے، امت کو سیکھنا فرض ہے، جس سے حلال حرام کی پہچان ہو جائے۔ یاد رکھو، تو یہ نماز جنازہ میں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے اعلان کیا، شوز وغیرہ سے پیروں کو نکال کر اس کے اوپر پیر رکھ لو۔ اب کیا ہوگا؟ نماز
के अंदर जगह का पाक होना जरूरी है। आप शूज पहने हुए थे तो शूज वो आपके पैर कहलाएंगे, और आपने निकाल कर उसके ऊपर रख लिए तो वो जो शूज है अब वो जमीन बन गई। समझे? चप्पल है, शूज है, पैर निकाला, जैसे ये पैर है उसके ऊपर आपने रख लिया तो वो जगह ऊपर की तो पाक है, नीचे का सोल नापाक, जमीन नापाक, और ये पाक है। यही मकसद है कि जिस जगह आप खड़े हैं वो पाक हो। एक ऐतराज अब यह होता है कि अगर पैर हमारा फंसा हुआ है तो इसमें क्या हरज है, जो अंदर का तलवा वो तो पाक है? नहीं, इसको भी समझना है। जैसे हदीस कुरान करीम में आता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान को नापाक न छुएं, यानी जिसका वुजू नहीं है वो कुरान नहीं छू सकते, पढ़ सकते हैं। तो आपका जैसे कुर्ता है, आस्तीन है, वो बदन में लगी हुई है, लटकी हुई है, टच है, तो आप इस कपड़े से नहीं पकड़ सकते क्योंकि ये बदन में लगा हुआ है, तो ये बदन है, बॉडी है ये। हां, अलग से कोई कपड़ा है या टोपी को उतार लो जो बदन से अलग हो जाए, उससे आप पकड़ सकते हो कुरान करीम। तो यही मसला शूज का है कि जब आपके शूज के अंदर पैर है, चप्पल के अंदर अंगूठे वाली चप्पल है, अंदर अंगूठा है या सैंडल है, तो जमीन आपकी कौन सी कहलाएगी? जमीन आपकी वो कहलाएगी जिस पर आप खड़े हैं, और पैर को निकाल लिया आपने, अब जमीन आपकी वो बन गई जो ऊपर का हिस्सा है, शूज का, सैंडल का, चप्पल का। और ये जनरली पाक होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो ऊपर का हिस्सा भी नापाक है और पैर जो जिस पर रख रहे हैं, आपकी नमाज जनाजा नहीं होगी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और ये मैं नहीं, उलमा इकराम ने कहा है, फतावे महमूदिया, इमदादिया, यही है कि जब जमीन नापाक हो, नमाज जनाजा पढ़ी जा रही हो, तो शूज वगैरह से पैरों को निकालकर उस पर ऊपर खड़े हो जाइए। जैसे कि आप नॉर्मल मोजे पहने हुए हैं या लेदर और चमड़े के खुफैन पहने हुए हैं, अब वो नॉर्मल मोजे कपड़े के, ऊन के, वो नीचे से गंदे हैं, या लेदर के जो खुफैन मोजे हैं वो गंदे हैं नीचे से, तो आप नमाज पढ़ लेंगे जोहर असर वगैरह की, नमाज नहीं होगी आपकी। इसी तरीके से नमाज जनाजा, आपने अंदर पैर डाले हुए हैं और नीचे से सोल गंदा है, नमाज नहीं होगी। जैसे मोजे पहनने से नीचे से मोजे गए हों, एग्जाम्पल समझो,